السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج ہمارے پاس جو ایک واقعہ ملا ہے وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ حضرت لقمان حکیم کی طرف منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لقمان حکیم بڑے حکیم تھے، سب نے سنا ہے، اور قرآن پاک میں ان کے نام کی صورت بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت لقمان حکیم نے ارادہ کیا کہ وہ سمندر کا کنارہ ڈھونڈیں، دوسرا کنارہ ڈھونڈیں۔ تو ایک طوطے کو بلایا، پھر اس طوطے کے لیے ایک ایسی دوا تیار کی کہ جسے کھائے طوطا 6 مہینہ یا 7 مہینہ مسلسل اڑ سکے۔ تو پھر لقمان حکیم نے 2 کیپسول تیار کیے، ایک طوطے کو کھلایا اور ایک طوطے کے گلے میں ڈال دیا، اور طوطے کو کہا کہ جب تک تم تھک جاؤ تو یہ دوسرا کیپسول کھا لینا اور پھر واپس آنا، آگے مت جانا۔ تو چلے ٹھیک ہے، طوطے نے کیپسول کھایا، دوسرا کیپسول گلے میں ڈالا اور نکل پڑا۔ اب طوطا جا رہا ہے، اس کو 6 ماہ ہو گئے، 7 ماہ ہو گئے۔ اب طوطے کو جو ہے وہ تھکاوٹ محسوس ہوئی اور بھوک وغیرہ محسوس ہوئی۔ تو طوطے نے کہا کہ اب واپسی کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ دوسرا کنارہ تو ہے ہی نہیں، کہا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جب دیکھا تو طوطے کو نہ کوئی درخت نظر آیا، نہ کوئی پہاڑ نظر آیا جس پر وہ بیٹھ کر کیپسول کھا سکے۔ پھر وہ چلتا گیا، اچانک اس نے ایک چھوٹی پہاڑی دیکھی، چوٹی دیکھی۔ تو طوطا سیدھا اس پہ جا کے بیٹھا تو اس کو محسوس ہوا کہ یہ پہاڑی تو ہل رہی ہے۔ اچھا، تو اصل میں وہ پہاڑی نہیں تھی، اصل میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ جب وہ مچھلی نے منہ ظاہر کیا اور طوطے کو دیکھ کر بڑی حیران ہوئی کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کہ یہاں پر کیسے پہنچے۔ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ مجھے حضرت لقمان حکیم نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ تم سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈو۔ اور طوطے نے مچھلی سے کہا کہ تم اگر میری مدد کرو، مجھے بتاؤ کہ اس کا دوسرا کنارہ کہاں ہے، یا یہ بتا دو یا مجھے وہاں پر پہنچا دو۔ تو مچھلی نے کہا کہ اس کا سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے مجھے یہ تو نہیں پتہ، ہاں میں اتنا ضرور کر سکتی ہوں کہ تمہیں اپنی جگہ پر جہاں سے آئے ہو وہاں پر پہنچا دوں، کیونکہ اگر میں سمندر میں واپس گئی تو سمندر میں اتنی بڑی مچھلیاں ہیں، وہ مجھے ایک نوالے میں کھا جائیں گی۔ تو طوطے نے کہا اچھا چلو، میں جہاں سے آیا تھا مجھے وہاں پر پہنچا دو۔ تو جو مچھلی تھی اس نے صرف یوں پلٹا مارا تو وہ جو طوطا جو 6 ماہ سے مسلسل سفر کر کے آ رہا تھا، سیدھا اس جگہ پر پہنچا۔ تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کتنی بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اور اس کی کتنی سمندر میں اس کی کتنی مخلوق ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔